Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لاریب، جو کہ تحریر ہے لبنہ غزل کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ لاریب ایک بہت ہی زبردست ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ قسط نمبر 8۔ مینوں سوجا دیاں دے گیا سوغاں سکھ ماہی نال لے گیا، سکھ ماہی نال لے گیا، نال دکھاں دے کر اکے ملاقاتاں، سکھ ماہی نال لے گیا۔ کمرے کی اداس اور سوگوار فضا میں ڈوبی شام کی سسکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی آہیں بھی بکھر گئی تھیں۔ لگتا تھا ساری دنیا اس کے دل کی اداسی اور دکھوں کے رنگ میں ڈوب گئی ہے۔ ہر طرف پھیلی ہوئی سوگواری جیسے ماتم کر رہی تھی۔ وہ نہیں آئے گا بیبی۔ کمرے کے اداس خاموش سکوت کو اماں بی کی آواز نے توڑا تو لاریب اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی۔ اماں بی نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ دیکھو تو بیبی، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ مجھ سے تمہاری یہ اداسی، یہ بے قراری اور سوگواری نہیں دیکھی جاتی۔ انہوں نے اس کے لیے چائے کپ میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھائی۔ مگر مجھے اپنی یہ تنہائیاں اچھی لگ رہی ہیں۔ مجھے انہی میں زندہ رہنے دیں۔ کافی عرصہ تک انہی روشنیوں اور رنگوں کی پرفریب دنیا میں وقت گزارا ہے، اب کچھ دیر سچائی کے قریب تر اندھیروں میں بھی جینے کا عادی بناؤں اپنے آپ کو۔ اس نے گرم چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ تم اندھیروں میں جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو لاریب، تم ایسی باتیں کرتی ہو تو میرا دل ہول جاتا ہے۔ چلو اٹھو اور تیار ہو جاؤ، آج تمہیں آفریدی کے یہاں ڈنر پر جانا ہے۔ کتنے شوق سے وہ انوائٹ کر گیا ہے۔ اماں بی نے اس کے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں بی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے لہجے میں اداسی بھر آئی۔ کیوں نہیں جانا؟ زندگی سے دور رہ کر تم جی نہیں سکو گی۔ آپ کیا جانیں اماں جی، اب میرے اندر کس زندگی کی امنگ جاگ اٹھی ہے۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اسی لیے تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سب چھوڑ کر تم جی نہ سکو گی۔ تم نے انہی رنگ بھری روشنیوں اور خوشبوؤں میں آنکھ کھولی ہے، انہی میں جینا سیکھا ہے۔ اس سے باہر کی زہریلی فضا میں تم سانس نہ لے سکو گی۔ اماں بھی بہت عرصہ سب کی مرضی سے ان کی خوشیوں کی خاطر زندگی گزار لی۔ اب میں اپنے اڈیان کے لیے جینا چاہتی ہوں، جس نے مجھے زندگی کے اس راستے سے آشنا کیا ہے جس پر چل کر میں اپنی منزل پا سکتی ہوں۔ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا بیٹی، وہی تو مجھے سب کچھ دے سکتا ہے اماں بھی۔ اپنا نام، اپنی شناخت۔ مجھے اب زندگی کے لیے جھوٹے اور بے نام سہاروں کی نہیں، پائیدار صاحباں کی ضرورت ہے۔ میں کانٹوں پر چلتے چلتے تھک گئی ہوں، اپنے وجود کو، اپنی روح کو مزید زخمی نہیں کر سکتی۔ جس راستے پر تم اب چلنے کی باتیں کر رہی ہو وہ بہت تکلیف دہ ہے، وہی تو اصل میں کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شریف زادہ تمہیں اپنی عزت بنا کر لے جائے اور پھر تمہیں زندگی بھر عزت سے اپنے ساتھ رکھے۔ تم اپنی دنیا سے نکل کر اس دنیا میں جا کر خوش نہ رہ سکو گی۔ یہاں سے جا کر کوئی بھی شرافت کی دنیا میں جا کر خوش نہیں رہا۔ جس عزت اور نیک نامی کی تم خواہش کر رہی ہو وہ اس دنیا کے لوگ تمہیں نہ دے سکیں گے، اور جب تم شرافت کی دنیا سے ٹھکرا دی جاؤ گی تو تمہیں یہاں بھی کوئی قبول نہ کر سکے گا۔ یہاں چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، ڈھلتے چاند کی مدھم روشنی کو کون دیکھتا ہے؟ تم اس وقت سلور اسکرین پر جگمگاتا چاند ہو، چڑھتا سورج ہو، جسے سب سلام کر رہے ہیں۔ آخر کار ایک دن اس سورج کو غروب بھی تو ہونا ہے۔ لاریب کے لہجے میں ڈوبتی شام کی اداسی تھی۔ وہ اپنے وقت پر ہوگا، مگر تم تو اپنے وقت سے پہلے ہی دکھوں کے اندھیرے میں ڈوب جانا چاہتی ہو۔ ایسا نہ کرو میری جان، ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے ابھی اس دنیا سے منہ موڑ لیا تو پھر کبھی اس طرف نہ آ سکو گی۔ یہی وقت ہے تمہارا۔ وقت اور قسمت بار بار موقع نہیں دیتے۔ اگر یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہ بچے گا تمہارے پاس۔ اماں بھی اسے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس کا دل تو اندیکھی دنیا کی چاہ میں تڑپ رہا تھا، جس کے خواب ریان اس کی آنکھوں میں سجا گیا تھا۔ کیا ریان بھی ایسا ہی ہوگا، اس کے چند دنوں کا ساتھی، چند راتوں کا سہارا؟ نہیں۔ اس کا دل تڑپ کر چیخا، مگر میرے پاس ریان کا سہارا تو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے۔
میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر بہت دور لے جائے گا، وہ آہستگی سے بولی۔ اسی لیے تو اب تک لوٹ کر نہیں آیا اور نہ ہی اپنی کوئی اطلاع دی، اپنے گھر کا فون نمبر نہیں دیا، آفس کا پتہ نہیں بتایا، صرف موبائل نمبر دے گیا ہے، وہ بھی بند مل رہا ہے، صرف اس لیے کہ تم اسے کال نہ کر سکو۔ اماں بی کی یہ باتیں مسلسل اس کے دل پر چوٹ لگائے جا رہی تھیں۔ نہیں اماں بی، وہ اپنے کسی کام میں پھنس گیا ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ضرور آئے گا۔ پھنس نہیں گیا ہوگا، کسی اور کو پھنسا رہا ہوگا۔ تم کیوں اس کا یقین کر بیٹھی ہو؟ بہت سے لوگ ایسے وعدے کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ شرافت کی دنیا میں شرافت کے یہ نام نہاد ٹھیکیدار خود تو کچھ بھی کریں ان کے لیے جائز، مگر تمہاری دنیا کو کوئی بھی لڑکی اس طرف جاتی ہے تو نام نہاد شرافت کے یہ ٹھیکیدار مطلب پورا ہو جانے پر تم جیسی لڑکیوں کو ٹھوکروں کی زد میں لے آتے ہیں۔ کیا تم ایسی ذلت برداشت کر لو گی؟ اماں بی پلیز اب مجھے بددل نہ کریں، میں ایک فیصلہ کر چکی ہوں، سوچ لو، کہیں تمہیں یہ فیصلہ مہنگا نہ پڑ جائے۔ اماں بھی ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ریان، لاریب کے دل سے ایک سسکی نکل گئی۔ مجھے نئی زندگی کے خواب دکھلا کر کہاں غائب ہو گئے ہو؟ کہیں سے تمہاری آہٹ کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ ہوائیں تمہارا پیغام نہیں لاتی؟ فضا میں تمہاری خوشبو کیوں نہیں کھلتی؟ تم کہاں کھو گئے ہو؟ اس کا دل اندر سے رو دیا۔ وہ پھر بے بسی سے تکیے پر سر ٹکا کر نڈال سی ہو گئی۔ آنکھ سے جدائی کے آنسو نکل پڑے اور کمرے کی فضا میں پھر سے اداسی گھل گئی۔ اداسیوں کے کرب میں ڈوبے گیت کی بازگشت اس کے دل کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ سکھ ماہی ڈال لے گیا۔ موبائل فون کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ بے قراری سے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ایک امید تیزی سے اس کے لہجے میں امڑ آئی۔ دوسری طرف آفریدی تھا۔ اوہ، اس کا دل بجھ سا گیا۔ بہت ستایا ہے تم نے، میں نے یہ رات تمہاری خاطر ستاروں سے سجائی ہے اور اس رات کا چاند ہی غائب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں لینے آ رہا ہوں، بس مجھے تیار ملو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں آفریدی صاحب، میں نہیں آ سکوں گی، اس نے بہانہ بنایا۔ میں جانتا ہوں یہ آپ جیسی پریوشوں کے خوبصورت بہانے ہوتے ہیں، بس اب انکار نہ سنوں، میں آ رہا ہوں، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اوہ کیا مصیبت ہے! اس نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ کچھ ہی دیر میں اماں بھی پھر چلی آئیں۔ آفریدی کے کئی فون آ چکے ہیں، اب تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارے کون سے کپڑے نکالوں؟ وہ کہتی ہوئی اس کی وارڈروب کی طرف بڑھ گئیں۔ میں خود نکال لوں گی، وہ بے دلی سے بیڈ سے اتر آئی۔ کئی لباس مسترد کرنے کے بعد اس نے شفون کی ساڑی نکال لی۔ آفریدی کے فنکشن میں تم یہ پہن کر جاؤ گی؟ اماں بی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا ہوا، سادگی کا بھی اپنا ایک حسن ہوتا ہے اماں بی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں جانے سے انکار نہ کروں تو پھر مجھے اپنی مرضی کا لباس پہننے دیں۔ مگر لوگ کیا کہیں گے؟ نمبر 1 اداکارہ اور ایسا لباس! اماں بی نے پھر ٹوکا۔ لوگوں کو کہنے دیں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، اس نے ضد ہو کر کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آج تو اس کا مزاج بہت ہی گرم ہے، آفریدی کی خیر ہو۔ اماں بھی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر میں آفریدی کی گاڑی باہر گیٹ پر ہارن دے رہی تھی۔ وہ اماں بی کو خدا حافظ کہتی باہر آ گئی۔ ہلکے ہلکے میک اپ اور سادہ ساڑی میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوہ، آفریدی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ لگتا ہے آج چاند سرمئی بادلوں میں چھپ کر بھی قیامت ڈھائے گا۔ آفریدی نے سگریٹ کا دھواں چھوڑا تو اس نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ ناراض ہو؟ آفریدی نے ناگواری کے احساس کو جانچ لیا۔ میرا اور آپ کا ایسا کیا رشتہ ہے جس میں ناراضگی کا حق بنتا ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم انڈسٹری کی درخشاں ستارہ ہو اور میں تمہارا مداح ہوں، کیا یہ رشتہ کافی نہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اور ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں ہمارا کوئی نیا رشتہ قائم ہو جائے۔ آفریدی نے اپنی بات جاری رکھی۔ فی الحال ایسا کوئی منصوبہ اور معاہدہ نہیں ہے ہمارے درمیان، لاریب نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ آفریدی نے اس کے خوبصورت چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ لیے تھے، مگر امید کا دامن پھر تھام کر بولا، میں آج اس فنکشن میں ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں۔ آفریدی نے اسے اطلاع دی، مگر وہ کوئی دلچسپی لیے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ صنم! آفریدی نے اسے اس کی فلمی نام سے پکارا۔ اس کا اصلی نام کسی کو معلوم نہیں تھا اور وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ اس کا اصل نام کسی کو معلوم ہو۔
کوئی اور اسے اس کے اصل نام سے پکارے یہ حق وہ صرف ریان کو دے چکی تھی۔ اس نے ریان کو اپنے اصلی نام سے آگاہ کیا تھا اور اسے تاکید کی تھی کہ وہ اسے لاریب ہی پکارا کرے۔ ریان کو بھی یہ کب گوارا تھا کہ وہ اسے اس کے فلمی نام سے پکارے۔ وہ تو اسے اس دنیا سے بہت دور لے جانا چاہتا تھا۔ وہ پھر ریان کے خیالوں میں بہت دور تک چلی گئی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ آفریدی نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر ریان کے خیالوں نے ایک اچھوتا رنگ چھوڑ دیا تھا۔ وہ چونکی۔ آنکھوں میں ادھورے خوابوں کا دھواں سا پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ریان نہیں آفریدی بیٹھا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اداسی کے رنگ گہرے ہو گئے۔ تم نے شاید میری بات پر غور نہیں کیا، آفریدی نے شکوہ کیا۔ میں بھی ایک اہم اور ضروری اطلاع دینے والی ہوں انڈسٹری کو، اس نے بھی جواب میں کہا۔ میں نے فلم سازی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملک صاحب سے ساری بات طے ہو گئی ہے۔ آج وہ بھی موجود ہوں گے۔ ہم اپنی فلم کا اعلان کریں گے۔ فلم کی ہیروئن تم ہوگی، بلکہ اب میری ہر فلم کی ہی ہیروئن تم ہوگی۔ تم دیکھنا تو صحیح، میرے ساتھ کام کرنے کے بعد تم انڈسٹری کا ایسا ستارہ بن جاؤ گی جو ہمیشہ شہرت اور فن کے بام عروج رہتا ہے۔ آفریدی بہت خوش ہو کر اسے بتا رہا تھا اور اس کی خوش فہمی پر وہ مسکرا رہی تھی۔ اور تم کون سا دھماکہ کرنے والی ہو؟ آفریدی نے پوچھا۔ دھماکہ؟ وہ اس کی بات پر ہنس دی۔ ہاں، وہ دھماکہ ہی تو ہوگا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ وہیں بتاؤں گی، بلکہ دھماکہ کروں گی، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اچھا، پھر تو بہت انتظار رہے گا۔ آفریدی مسکرا دیا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ آفریدی کے گھر کے بڑے سے لان میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریباً سارے ہی مہمان آ چکے تھے۔ فلم انڈسٹری کے علاوہ دیگر معززین شہر بھی موجود تھے۔ آفریدی کا ایک وسیع حلقہ احباب تھا اور وہ بہت مقبول بھی تھا۔ پریس، فوٹوگرافرز اور صحافیوں کے لیے بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جیسے ہی آفریدی لاریب کو لے کر اندر داخل ہوا، سب کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ پریس فوٹوگرافرز نے فوراً اپنے کیمرے سنبھال لیے اور ان کے کلوز اپ لینے لگے۔ صحافیوں کے لیے کل کے اخبار میں چھاپنے کے لیے اس محفل میں کافی مواد موجود تھا۔ لاریب کی سادگی پر سبھی حیران تھے۔ اس کے متعلق جے گویاں ہونے لگیں۔ آفریدی کے ساتھ اسے دیکھ کر اس کا اسکینڈل چھاپنے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا تھا صحافیوں کے پاس۔ اس سے پہلے اس کا کوئی اسکینڈل شائع نہ ہوا تھا۔ اب یہ گرما گرم خبر سب کو اپنے اخباروں کے لیے مل گئی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ کر اس سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ وہ اپنے مداحوں میں گھر گئی تھی۔ آج آپ کو سادگی میں دیکھا ہے، اس روپ میں بھی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ایک اور خاتون نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ، وہ جواب میں مسکرا کر رہ گئی۔ حال ہی میں جو آپ کی فلم ریلیز ہوئی ہے، اس میں آپ نے بے مثال اداکاری کر کے ثابت کر دیا کہ آپ ہی نمبر 1 فنکارہ ہیں۔ اس فلم میں آپ کی سادگی اور معصومیت عروج پر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس فلم میں کوئی بےہودگی نہیں، عریانیت نہیں۔ آپ نے مکمل لباس پہن کر عوام کے دل جیت لیے۔ اس فلم کو عوام نے حد درجہ پسند کر کے ثابت کر دیا کہ عوام گھریلو فلمیں ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اب ایسی ہی صاف ستھری اور معیاری فلموں میں کام کریں۔ گھٹیا اور بیہودہ فلموں کا کام کر کے اپنا امیج اور وقار خراب نہ کریں۔ ایک اور صاحب دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ آج کی اس محفل میں آپ کی سادگی دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ فلموں میں بھی اگر ہر ہیروئن ایسی ہی سادگی پر توجہ دے تو عوام کا رجحان خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ ایک اور رائے کا اظہار ہوا۔ اس کی طرف لوگوں کو تیزی سے بڑھتا دیکھ کر آفریدی پریشان سا ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور اسے کھینچ کر دوسری طرف لے گیا۔ مجھے لوگوں سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے۔ لاریب نے آفریدی کے رویے پر اعتراض کیا۔ میں یہاں تمہیں لوگوں کے لیے نہیں لایا، اس نے آہستگی سے کہا، مگر میرا فن عوام کی امانت ہے۔ انہی کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں۔ آج ہی تو مجھے ان سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے ان سب کا دل توڑتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ عوام کے ساتھ ایک شام منعقد کروا دوں گا، پھر جی بھر کر باتیں کر لینا۔ پھر جب یہی عوام تمہیں تنگ کرے گی، تمہارے سر پر ناچے گی نا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا عوامی محفلیں کیا ہوتی ہیں۔ 1 گھنٹہ ہی میں تنگ ہو جاؤ گی۔ آفریدی نے خاصے طنز کے ساتھ کہا تو اسے برا لگا۔ وہ میں ہینڈل کر لوں گی، تمہارا مسئلہ نہیں، وہ بولی۔ ملک صاحب دیر سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کی طرف آ گئے۔ کیا مسئلہ ہے اب تک حل نہیں ہوا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ ایسی کوئی بات نہیں ملک صاحب، وہ بولی۔
ملک صاحب میرا خیال ہے اب میں وہ اعلان کر ہی دوں، آفریدی نے کہا۔ ضرور، میں تو خود انتظار میں ہوں، ملک صاحب نے مسکرا کر کہا۔ خواتین و حضرات، کچھ دیر کے بعد آفریدی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، خاص طور پر صحافی برادری متوجہ ہوئی۔ فلم سازی کا ارادہ کافی عرصے سے کیا ہوا ہے، اب مکمل فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اپنی فلم شروع کر رہا ہوں، ملک صاحب کی ہدایت کاری میں ہماری یہ فلم کل سائن ہو جائے گی۔ فلم کی ہیروئن دی ون اینڈ اونلی صنم ہوں گی، ہیرو اور دیگر کاسٹ ابھی زیر غور ہے، آفریدی نے اعلان کیا۔ سب نے تالیاں بجا کر اس کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ملک صاحب بہت خوش تھے، مگر لارب کے چہرے پر خوشی کے بجائے کئی تاریک سے سائے لہرا گئے۔ اس نے تو مکمل طور پر فلموں سے کنارہ کشی کا ارادہ کر لیا تھا، ریان سے کیے ہوئے وعدے کو وہ اب کسی طور بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، مگر اب ریان کو چھوڑنا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ آفریدی کی بات سن کر اسے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی۔ اس کی مرضی کے بغیر اس نے کیسے اپنا فیصلہ سنا دیا؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور اپنی زندگی کا اہم ترین اعلان کرنے کے لیے مائیک سنبھال لیا۔ خواتین و حضرات، آج میں بھی اپنی زندگی کا ایک اہم اعلان کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ سب متوجہ ہو گئے۔ شاید شادی کا اعلان ہوگا۔ بہت سی چہمہ گوئیاں پھیل گئیں۔ میں نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ آج نہیں، بہت پہلے سے کر رکھا ہے، مگر اس کا اعلان آج کر رہی ہوں۔ آفریدی صاحب جس فلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے لیے تو انہیں ہیروئنوں کی کمی نہیں۔ میں ان سے اور ہر فلم ساز اور ہدایت کار سے معذرت خواہ ہوں کہ اب آئندہ کسی بھی فلم میں کام نہیں کروں گی۔ کیا یہ فیصلہ آپ نے کسی مجبوری کے تحت کیا ہے؟ ایک صحافی نے پوچھا۔ نہیں، یہ بالکل میرا ذاتی فیصلہ ہے اور ذاتی معاملہ ہے۔ میری اپنی زندگی اور مرضی ہے، جسے اب میں اپنی خوشی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ اس فیصلے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ فیصلہ اب تبدیل نہیں ہوگا، اس نے تیزی سے کہا اور مائیک چھوڑ کر اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اس کا اعلان کیا تھا؟ ایک دھماکہ ہی تو تھا۔ سبھی حیران اور پریشان تھے۔ آفریدی تو کتنی دیر اس کے فیصلے پر سنبھل ہی نہیں پایا۔ اسے ہرگز ایسی امید اور توقع نہیں تھی کہ صنم بڑی محفل میں اس کے فیصلے کو رد کر دے گی۔ اس نے تو آغاز ہی سے اسے ٹھکرا دیا تھا، جبکہ وہ تو اس کے ساتھ زندگی کے سفر پر چلنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے صنم کے فیصلے سے اپنی سخت توہین کا احساس ہوا۔ اس کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ ملک صاحب نے اس کا بازو تھام لیا۔ چھوڑو یار، صبر اور حوصلے سے کام لو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مگر اس نے میری توہین کی ہے۔ میں نے کتنی خوشی سے یہ فیصلہ کیا تھا، کتنی خواہش تھی کہ میں اسے اپنی فلم میں کاسٹ کروں۔ میں اس کی خاطر ہی فلم سازی میں آنا چاہتا تھا، مگر اس نے کتنے غرور سے میری خواہشوں کو رد کر دیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے بھری محفل میں میری فلم کے آفر کو ٹھکرا کر میری توہین کی ہے۔ وہ سخت طیش میں تھا۔ کیوں اس طرح تم اپنے جذبات کا اظہار کر کے اسکینڈل کھڑے کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں سب صحافیوں کی نظریں تم پر لگی ہیں؟ تم ٹھنڈے جذبات اور خوش اسلوبی سے اس کے فیصلے کو سراہو۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا؟ اور تمہارے لیے ہیروئنوں کی کیا کمی؟ ابھی اس کی 3 ہی فلمیں سپر ہٹ گئی ہیں نا؟ نخرے تو کرے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایسی ہیروئن دوں گا جو تمہاری مرضی کے مطابق کام کرے گی۔ صنم کو جانے دو، غم نہ کرو، تمہیں اس سے اچھی ہیروئن بھی مل سکتی ہے۔ ملک صاحب نے اسے سمجھایا، اس کے جذبات کو ٹھنڈا کیا۔ چلو اب جا کر اس کے فیصلے کا خیر مقدم کرو، سب تمہارے جذبات کا احترام کریں گے۔ ملک صاحب نے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو بہت سہارا دیا۔ ان کی بات مان کر وہ صنم کا جواب دینے کے لیے مائیک کے قریب آ گیا۔ مجھے صنم جی کے فیصلے کے بارے میں قطعی علم نہ تھا۔ اگر یہ مجھے پہلے بتا دیتیں کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میں ہیروئن کے لیے کسی اور کو منتخب کر لیتا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ مجبور تو ابھی میں نہیں کروں گا۔ ان کی ذاتی خوشی اور مرضی کا ہم کھلے دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اچھی فنکارہ کا یوں خاموشی سے اور اچانک انڈسٹری چھوڑ دینا انڈسٹری کا بہت بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان جیسی فنکارہ فی الحال کوئی نہیں۔ اگر صنم جی ہم سب کے اصرار پر اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہم ان جیسی فنکارہ کو کھونا نہیں چاہتے۔ بہرحال ان کی مرضی، ہم ان کے لیے دعا گو رہیں گے۔
اور اگر یہ کبھی اپنا فیصلہ تبدیل کر کے انڈسٹری میں دوبارہ آنا چاہیں تو کھلے دل سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ آخر میں ان کی فنی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ان کے لیے ڈھیروں اور پرخلوص دعاؤں کے نذرانے عقیدت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آفریدی نے اپنے غصے اور طیش بھرے جذبات پر بڑی مشکل سے قابو پا کر وہ سب کچھ کہا جو اس کی مرضی اور خوشی کے خلاف تھا۔ سب نے تالیاں بجا کر اس کے جذبات کو داد دی۔ اس کے بعد ملک صاحب نے بھی صنم کے فیصلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس کی فنی خدمات کو سراہا اور آئندہ کے لیے دعا کی۔ سبھی طرف اس کے اچانک فیصلے سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس کے پرستار بھی اس کے فیصلے سے مایوس تھے۔ وہ تو ابھی سے اور اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ابھی تو اس کا دور شروع ہوا تھا اور وہ اپنے عروج کے زمانے میں انڈسٹری کو خیرباد کہہ رہی تھی۔ آفریدی بہت مایوس ہو چکا تھا اور اس کے تو جیسے ساری خوشیاں ہی مان پڑ گئی تھیں۔ اسے اب محفل سے دلچسپی نہ رہی تھی، اس لیے اس نے کھانا لگوا دیا۔ کئی لوگ کھانے کے دوران لاریب سے اس کے فیصلے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس نے سب کو اپنا دو ٹوک اور حتمی فیصلہ سنا دیا کہ اب وہ اس معاملے میں مزید کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتی۔ جو کچھ وہ پہلے کہہ چکی ہے اس میں رد و بدل کی گنجائش نہ تھی۔ وہ مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اندر کمرے میں چلی گئی۔ محفل بجھ گئی تھی، آفریدی بھی بجھ گیا۔ ساری رونقیں مان پڑ گئیں، مگر اخبارات کو فلمی صفحات کی رونقیں بڑھانے کے لیے بہت سی گرم خبریں مل گئیں۔ صحافی حضرات اب بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت سی تشنگیاں باقی تھیں، صرف ایک ہی وجہ کافی نہیں تھی۔ اس ایک وجہ کے پیچھے کوئی کہانی نظر آ رہی تھی، مگر لاریب نے انہیں مزید سوالات کا موقع نہیں دیا۔ وہ کسی کو کیوں بتائے کہ وہ یہ سب ریان کے لیے کر رہی ہے؟ صحافی حضرات انتظار کرنے کے بعد چلے گئے، دیگر مہمان بھی رخصت ہو گئے تو آفریدی اندر آ گیا۔ لاریب لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، مجھے گھر چھوڑ دو اب، لاریب نے اسے دیکھ کر کہا۔ چلو، آفریدی نے گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ آفریدی کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے اس کی پیشکش کو بھری محفل میں ٹھکرا کر اس کی توہین جو کی تھی۔ لاریب نے بھی کوئی بات نہیں چھیڑی، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ کون ہے جس کی خاطر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا؟ آفریدی کا ضبط آخری حدوں کو چھو رہا تھا، صبر نہ کر سکا تو پوچھ بیٹھا۔ اس کا سوال نہایت اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ ریان سے کیا ہوا وعدہ زنجیر بن رہا تھا۔ جب تک ہم شادی کے مقدس بندھن میں نہیں بندھ جاتے، کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ ریان کی سرگوشی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نے اپنی خاطر انڈسٹری چھوڑی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا بغیر کسی وجہ کے انڈسٹری چھوڑ دینا، وہ بھی اپنے عروج کے زمانے میں۔ اسی میں تو مزہ ہے، عین عروج کے زمانے میں تو اپنی شہرتوں سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ یہ شہرتیں، عزت اور دولت تمہارے قدموں میں بچھی رہے؟ ابھی تو تم نے آغاز کیا تھا، کامیابی کا دور شروع ہوا ہے، تم تو آغاز ہی میں راستہ چھوڑ کر بھاگ رہی ہو دوسری اداکاروں کے لیے۔ یہ تو میری اعلیٰ ظرفی ہوئی نا، اور پھر فلمی دنیا کی عزت شہرت کو لے کر کیا کرنا؟ اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر اس انڈسٹری میں آئی کیوں تھی؟ آفریدی جل کر بولا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، مگر واپس جانے کے لیے مجھ پر کسی کی پابندی نہیں۔ جو فلمیں ادھوری ہیں اور جو تم نے سائن کر رکھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ادھوری فلمیں مکمل کرواؤں گی اور جو سائن کی ہیں ان کا ایڈوانس واپس کر دوں گی، اس نے کہا۔ تو تم بہت سنجیدہ ہو اس معاملے میں؟ بالکل، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پھر آفریدی کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ گھر آ گیا تو خاموشی سے اتر آئی۔ جو وقت گزر گیا اچھا ہی گزر گیا، میرا اور تمہارا ساتھ اتنا ہی تھا۔ اب شاید میں تم سے رابطے میں نہ رہوں، اس لیے خدا حافظ کہہ رہی ہوں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ تمہاری ایک ہی بات مجھے بری لگی ہے، آفریدی نے صاف گوئی سے کہا۔ یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے، خدا حافظ، وہ کہہ کر گیٹ کی طرف پلٹ آئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سیدھی اندر چلی گئی۔ آفریدی اپنی شکست پر غصے میں گاڑی بھگا کر لے گیا۔ لاریب نے اندر آ کر اماں بی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ سو چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ وہ کبھی سوچ نہ سکتی تھی کہ اپنے بارے میں اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کر کے وہ اس کا اظہار سب کے سامنے بھی کر دے گی۔
اتنی ہمتیں اس میں کہاں تھیں؟ یہ ساری جرأتیں اسے ریان کی محبت نے عطا کی تھیں۔ سچی محبت نے اسے بہادر بنا دیا۔ ریان کے خیال کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے آنے والے سنہری دنوں کے سپنے اس کی پلکوں پر دستک دینے لگے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اماں ابی کو اپنے قریب پایا۔ اماں ابی کے ہاتھ میں اخبار تھا اور وہ غصے میں تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا بیبی؟ کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ سب کچھ کر کے اب مجھ سے پوچھتی ہو کیا ہو گیا؟ یہ دیکھ لو۔ آج کے اخبار کے فلمی ایڈیشن میں تمہاری انڈسٹری چھوڑنے کی خبر سب سے واضح طور پر شائع ہوئی ہے، اماں ابی نے کہا اور اخبار اس کے سامنے کر دیا۔ لاریب نے ان سے اخبار لے لیا۔ صفحے اول کی مشہور فلمی اداکارہ صنم نے اچانک فلمی دنیا چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ شہ سرخی لگی ہوئی تھی اور نیچے پوری خبر دی گئی تھی۔ تقریب کا احوال بھی درج تھا اور جو کچھ اس میں اس نے کہا اسے خوبصورت الفاظ میں سجا کر عوام تک پہنچانے کے لیے خبر بنائی گئی تھی۔ اس کی تصاویر بھی تھیں جن میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آفریدی نے اتنی اچھی پیشکش کی اور تم نے ٹھکرا دی۔ اب تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ اماں ابی نے فکرمندی سے کہا، میرا مستقبل جو بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر جو خواب تم دیکھ رہی ہو وہ بھی تو پورا نہیں ہو سکتا۔ شرافت کی زندگی راس نہیں آ سکتی، اس کے لیے قربانیاں دے کر بھی تم کچھ حاصل نہ کر سکو گی۔ اپنا فیصلہ واپس لے لو۔ نہیں اماں ابی، یہ فیصلہ میں نے واپس لینے کے لیے نہیں کیا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے اور اب میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا پورا اختیار رکھتی ہوں۔ ریان مجھے مل سکے یا نہ مل سکے، مگر میں اب اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں بھٹکی ہوئی تھی، اس نے مجھے ہدایت دی۔ میں مزید بھٹکنا نہیں چاہتی۔ اب آپ میرے ساتھ اس زندگی میں رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کو بھی اختیار ہے، آپ جہاں جی چاہے جا سکتی ہیں، میں آپ کو اپنے لیے مجبور اور پابند نہیں کروں گی، اس نے سخت اور قطعی لہجے میں کہا۔ تو اماں بھی فوراً بولیں، ارے واہ، کتنی آسانی سے تم نے یہ بات کہہ دی کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تو پھر کیا کریں گی آپ؟ کہاں کہاں بھٹکیں گی میرے ساتھ؟ جانے کیسی کیسی ٹھوکریں اور دربدری میری قسمت میں لکھی ہوگی؟ کہاں تک ساتھ دیں گی میرا؟ کہاں تک چلیں گی میرے ساتھ؟ اب تک تو دیتی آئی ہوں اور مرتے دم تک دوں گی، اب تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا کون ہے اس دنیا میں اور تمہارا کون ہے؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، تم جہاں بھی جاؤ گی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سوچ لیں، بڑا مشکل کام ہے، میں جس راہ پر قدم رکھ رہی ہوں، بڑے بڑوں کے حوصلے پانی ہو جاتے ہیں، اس نے کہا۔ ارے کیا سوچنا اب، زندگی کو تو بہت پہلے ہی تمہارے نام لکھ دیا تھا اور پھر بچپن سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دکھ سکھ میں شریک، تمہارے ساتھ ہنسی ہوں، تمہارے ساتھ روئی ہوں، اب تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اماں ابی کی آنکھوں میں دکھ کے کئی رنگ لہرا گئے اور آنسو آنکھوں سے گرنے لگے تو لاریب کو افسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہے اماں ابی، آپ ہر قدم پر میرے ساتھ رہی ہیں، میں جہاں بھی جاؤں گی آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے ان کے بوڑھے ہاتھ تھام لیے جو اس کے سر پر کانپ رہے تھے، ان ہاتھوں پر چہرہ جھکا کر خود بھی رو پڑی۔ دونوں کافی دیر تک روتی رہیں، پھر جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اماں ابی نے اسے تسلی دی، بس اب بے فکر ہو جاؤ اور اللہ سے امید رکھو، اللہ ریان کو تم سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرنے کی توفیق دے۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ہاں اماں ابی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ بولی۔ چائے بھی بنا کر لاتی ہوں اور پھر تمہارے سر میں مالش بھی کر دوں گی، طبیعت سنبھل جائے گی، اماں ابی کہتے ہوئے چلی گئیں اور لاریب ایک بار پھر ریان کی یادوں میں الجھ گئی۔ میں نے تو ایک پل بھی تمہاری یاد کے بغیر نہیں گزارا ریان، پتہ نہیں تم نے مجھے یاد رکھا ہے یا نہیں، میں نے تو اب تک تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے ریان، تم کہاں کھو گئے ہو؟ اس کے دل کی صدائیں دل کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگیں، وہ پھر ریان کے خیالوں میں بہت دور نکل گئی۔ ریان سے اس کی پہلی ملاقات بالکل فلمی نوعیت ہی کی تھی، جب وہ سب کے لیے صنم ہی تھی۔ ملک صاحب کی فلم کی شوٹنگ کے لیے پورا یونٹ پہاڑوں پر گیا ہوا تھا۔ ملک صاحب نے وہاں چند سین اور ایک گانا لاریب اور فلم کے ہیرو پر فلمانا تھا۔ ایک سین کے مطابق لاریب کو گھوڑے کی سواری کرنی تھی۔ ریہرسل کرنے کے بعد سین بالکل تیار تھا۔ سٹارٹ کیمرہ ایکشن۔
ملک صاحب کی آواز پہاڑوں میں گونج کر رہ گئی اور لاریب گھوڑے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ چند ہی لمحوں میں گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ لاریب کی چیخوں کی آواز سے وادی گونج گئی اور وہ چند لمحوں کے بعد گھوڑے سے گر کر نیچے کھائی کی طرف لڑک گئی۔ ریان نے وادی میں گونجتی اس کی چیخوں کی آواز سن لی تھی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس کی طرف ہی آ رہی ہے۔ وہ لمحوں میں ہی اس کے بازو میں آ رہی تھی۔ وہ اس اچانک افتاد سے حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے اسے قریبی ہموار سطح پر لٹایا اور اپنے دوست جاوید کو آواز دی، جو قریب ہی پانی لینے گیا تھا۔ ریان نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ تو صنم ہے، مشہور فلمی اداکارہ۔ ریان زیر لب بڑبڑایا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ جسے حقیقی زندگی میں ایک بار دیکھ لینے کی تمنا شدت سے اس کے دل میں جاگ رہی تھی، آج اچانک اس کی باہوں میں آ گئی تھی۔ ارے واہ! جاوید بھی پلٹ کر آیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خدا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ مسکرا کر ریان کی طرف دیکھنے لگا۔ لو، تمہاری دلی مراد تو پوری ہوئی۔ آج صنم جی تمہارے کس قدر قریب ہے۔ فضول بکواس نہ کرو۔ دیکھ نہیں رہے یہ بے ہوش ہے، اسے جلد سے جلد ہوش میں آنا چاہیے۔ ریان فکر مندی سے بولا، ورنہ ابھی اس کے فلمی وارث آ جائیں گے اور تمہاری زندگی کا یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جاوید نے پھر سے اسے مذاق سے چھیڑا۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر صنم کے منہ پر چھینٹے مارے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آ گئی۔ میں کہاں ہوں اور آپ لوگ کون ہیں؟ وہ ایک دم چونکی۔ آپ جہاں بھی ہیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ جاوید ریان کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ گھوڑا، وہ شوٹنگ، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولی۔ شکر ہے یادداشت سلامت ہے، ورنہ فلموں میں تو یوں ہی ہوتا ہے، ذرا سا حادثہ ہوا اور یادداشت غائب۔ جاوید مذاق سے باز نہ آیا تو ریان نے اسے گھور کر دیکھا، پھر صنم کی طرف متوجہ ہوا۔ شاید کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، آپ گھوڑے سے گر کر ادھر آ رہی تھیں۔ ریان نے بتایا۔ وہ تو شکر کریں کہ میرے دوست نے بروقت آپ کو بچا لیا، ورنہ آپ تو سیدھی کھائی میں جانے کا پروگرام بنا چکی تھیں۔ جاوید نے بتایا۔ آپ اس وقت میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں۔ اگر واقعی میں کھائی میں گر جاتی تو… نیچے گہری کھائی کی طرف نگاہ کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس وقت آپ نے گرنے کا پروگرام بنایا، اس وقت یہ احساس نہیں ہوا تھا؟ جاوید بولا۔ میں نے سوچا گھوڑا بتکے گا نہیں، مگر تھوڑی ہی دور جا کر گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اور اس نے مجھے نیچے گرا دیا، اور یوں میرے دوست کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔ جاوید مسکرایا۔ باقی لوگ کہاں ہوں گے؟ ریان نے پوچھا۔ ابھی ان کی تلاش میں یہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے، جاوید بولا۔ ویسے آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ریان بولا۔ بظاہر تو زیادہ چوٹ نہیں ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے۔ ابھی تو کچھ خراشیں محسوس ہو رہی ہیں۔ اسے اب تکلیف کا احساس ہونے لگا تو بولی۔ آپ کچھ دور چل تو سکتی ہیں نا؟ وہ سامنے ہی میرا ریسٹ ہاؤس ہے، آپ وہاں چل کر آرام بھی کر سکتی ہیں اور آپ کو ٹریٹمنٹ بھی مل جائے گا۔ ریان نے آفر کی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ریان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی، پیچھے سے آواز آ گئی۔ صنم جی! صنم وہیں رک گئی۔ وہ سب آ گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگی۔ ملک صاحب اسے دیکھ کر فوراً نیچے کی طرف آئے۔ شکر ہے خدا کا آپ یہاں مل گئیں، ورنہ تو میں سمجھا کہ گھوڑا آپ کو لے کر رواں ہو گیا۔ ملک صاحب گھبرائے ہوئے بولے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے زندگی کا وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ اگر یہ بروقت مجھے نہ بچاتے تو میں کھائی کی نذر ہو گئی ہوتی، اور شاید آپ کو میری لاش بھی نہ ملتی۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے ریان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایسے تو نہ کہیں صنم جی، ابھی آپ کی سب کو بہت ضرورت ہے۔ جاوید فوراً بولا۔ مریں آپ کے دشمن جی، میں تو ابھی کالے بکرے منگوا کر آپ کا صدقہ دوں گا۔ ملک صاحب فوراً بولے۔ بالکل، صنم جی تو ہماری فلم انڈسٹری کا سرمایہ ہیں، ان کے سر کا صدقہ تو میں خود دوں گا۔ ریان نے بھی اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں رک جائے اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھی رہے۔ آپ کی تعریف۔ ملک صاحب کو ریان کا خیال آیا تو اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے ریان کہتے ہیں اور یہ میرے دوست جاوید، ہم بھی یہاں تفریح کے لیے ہی آئے تھے
اور یہ میری خوش قسمتی کہ مجھے آج صنم جی کی خدمت کا موقع مل سکا۔ وہ سامنے ہی میرا ریسٹ ہاؤس ہے، چل کر آرام کر لیں۔ صنم جی کو چوٹیں تو آئی ہوں گی، میں ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں، ریان نے کہا۔ کیوں صنم جی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ملک صاحب بولے۔ ٹھیک تو ہوں، لیکن اب کچھ درد محسوس ہو رہا ہے اور خراشیں بھی ہیں، وہ بولی۔ یونٹ کے دوسرے لوگ تو وہیں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمارے پاس رہائش کا انتظام ہے، آپ فکر نہ کریں ریان صاحب۔ مجھے اگر آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوگا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ میرا خیال ہے ابھی صنم جی چڑھائی پر مشکل سے جا پائیں گی، آپ جگہ بتا دیں، جاوید ان سب کو لے کر یہاں آ جاتا ہے، ریان بولا۔ آپ کیوں ہماری خاطر اتنی تکلیف کرتے ہیں ریان صاحب، ہم تو ایسے حالات کے عادی ہیں، شوٹنگ میں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اب ہر جگہ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے نا، ملک صاحب نے کہا۔ میں ہر جگہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہر جگہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اسی نے اس وقت مجھے آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اس وقت صنم جی کو فوری طور پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تبھی یہ کل تک کی شوٹنگ کے قابل ہو سکیں گی، ریان نے مشورہ دیا۔ میرے خیال میں ریان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تکلیف کے احساس سے کرا کر بولی۔ چلیں جیسی آپ کی مرضی، ویسے سین تو اوکے ہو گیا تھا، باقی شوٹنگ ہم کل کر لیں گے، پہلے میں آپ کو ریان صاحب کے ساتھ جا کر ان کے ریسٹ ہاؤس چھوڑ آؤں، ملک صاحب بولے۔ پھر وہ لوگ سامنے واقع ریان کے ریسٹ ہاؤس کی طرف چلے آئے۔ ریان کی زندگی کا یہ سنہری موقع تھا، وہ اپنی خوش قسمتی کے ان لمحوں پر فخر کر رہا تھا، اور کیوں نہ کرتا، اس نے تو اس بات کی صرف خواہش کی تھی، وہ بھی اس کے دل کے نہا خانوں میں چھپی تھی، کہ کبھی زندگی میں یہ موقع اسے نصیب ہو کہ وہ صنم کو روبرو دیکھ سکے۔ آج وہ اس کے سامنے تھی، اس کے بے حد قریب، بلکہ اس کے گھر مہمان تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر کو فون کیا۔ جاوید نے خان بابا سے کہہ کر فوراً گیسٹ ہاؤس کھلوایا اور انہیں وہاں بٹھایا۔ ڈاکٹر خالد اس کا دوست ہی تھا، اسی لیے فوراً اپنی نرس کو ساتھ لے کر آیا۔ ریان نے اسے فون پر صنم کی اس کیفیت کے بارے میں بتا دیا۔ ڈاکٹر خالد نے اسے چیک کیا، نرس نے اس کی زخموں پر بینڈیج کی، ڈاکٹر خالد نے دوائیں تجویز کی اور انجیکشن بھی لگا دیا۔ گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ انجیکشن میں نے سکون کے لیے دیا تاکہ چوٹیں رات کو تنگ نہ کریں، عموماً چوٹیں بعد میں ہی تکلیف دیتی ہیں، کوئی خاص چوٹ نہیں، بہت بچاؤ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا اور اسے ہر طرح سے تسلی دی۔ نرس صنم سے باتوں میں لگ گئی، اسے بھی صنم کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے مکمل چیک اپ کے بعد ملک صاحب نے فیس کی ادائیگی کے لیے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ریان نے انہیں منع کر دیا۔ نہیں ملک صاحب، آپ ہمارے مہمان ہیں، اس نے کہا اور خالد کو لے کر باہر آ گیا، اسے اس کی فیس ادا کرنے لگا۔ خالد نے منع بھی کیا مگر وہ نہ مانا۔ صنم کے لیے سب کچھ میں خود کرنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد وہ اندر آیا تو خان بابا چائے لا چکے تھے۔ ملک صاحب اور صنم کو اس نے چائے خود سرو کی۔ چائے پینے کے بعد صنم پر انجیکشن کا اثر ہو رہا تھا، غنودگی سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میرا خیال ہے انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، ریان بولا۔ خان بابا کو بلوا کر اس نے دوسرا کمرہ کھولنے کا فوراً حکم دیا۔ خان بابا، چوکیدار کی بیوی کو فوراً بلائیں، وہ بیوی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہیں گی، ریان نے کہا تو خان بابا حکم لے کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں چوکیدار کی بیوی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرہ تیار ہے صاحب جی، وہ بولی۔ آئیے آپ آرام کر لیں، ریان نے اس سے کہا۔ وہ مشکل ہی سے اٹھ سکی، واقعی اب تکلیف کا احساس بڑھ رہا تھا اور نیند کا غلبہ بھی شدت اختیار کر رہا تھا، اب ان کے لیے یہیں رات گزارنا ضروری ہو گیا۔ ملک صاحب بھی پریشان ہو کر اٹھے اور ریان کے پیچھے پیچھے کمرے تک آئے۔ چوکیدار کی بیوی سغرا نے اسے صاف ستھرے بستر پر لٹا دیا۔ اب آپ بے فکر ہو کر آرام سے سو جائیں، سغرا آپ کے پاس ہی ہوگی، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھے گی، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ریان نے کہا۔ ملک صاحب کو بہت فکر تھی، زندگی میں کبھی کبھی ایڈونچر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی زندگی میں شوٹنگ کے درمیان تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے
تو میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ریان نے ان سے کہا اور انہیں لے کر باہر آ گیا۔ میں جاوید کو آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، آپ اپنے یونٹ کے باقی لوگوں کو بھی لے آئیں، رات ہونے والی ہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ریان نے ان سے کہا۔ جاوید نے گاڑی نکال لی۔ ملک صاحب کو لے کر وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ ریان نے صنم کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ صنم اب بے خبر سو رہی تھی اور سغرا اس کے سرہانے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ خان بابا کو اس نے کھانے کی ہدایت دے دی تھی۔ خان بابا، یہ ہمارے خاص مہمان ہیں، کھانا نہایت لذیذ ہونا چاہیے۔ وہ بولا۔ آپ فکر نہ کریں صاحب جی، کھانا مہمانوں کو ضرور پسند آئے گا، خان بابا نے یقین دلایا۔ وہ باہر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جنگل کی رات بہت گہری ہو گئی مگر آس پاس کے کاٹیجز کی روشنیاں اور سامنے جاتی ہوئی سڑک پر جلتی مدھم روشنیاں اس اندھیرے کو نگل رہی تھیں۔ وہ جاوید اور دوسرے مہمانوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں جاوید کی جیپ آتی نظر آئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وین تھی۔ دونوں گاڑیاں بنگلے کے آگے آ کر رک گئیں۔ ریان خود بھی باہر آ گیا۔ ملک صاحب جیپ سے اترے۔ ریان صاحب، آپ کے کہنے پر پورا یونٹ لے آیا ہوں، وہ بولے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نے سب سے مصافحہ کیا۔ آئیے، وہ ان سب کو لے کر اندر آ گیا۔ صنم بی بی ٹھیک تو ہے نا جی؟ ان میں سے کسی نے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہیں اور سو رہی ہیں، اس نے بتایا۔ وہ سب اس کے ساتھ اندر آ گئے۔ خان بابا کو ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو فوراً چائے بنا کر لے آئے۔ شدید تھکن کی وجہ سے اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ سب نے چائے سے لطف اٹھایا۔ ملک صاحب کل کا پروگرام ترتیب دینے لگے۔ فلم کے ہیرو نومی نے کل ان لوگوں کو جوائن کرنا تھا کیونکہ وہ ایک دوسری فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھا۔ ملک صاحب نے اس کے موبائل پر کال کر کے اسے بتا دیا کہ وہ انہیں کہاں مل سکے۔ ریان کا یہ کاٹیج مین سڑک سے بہت قریب تھا، اسے وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل نہ ہو سکتی تھی۔ ہمیں کل ایک گانا شوٹ کرنا ہے، ملک صاحب نے اسے بتایا۔ آپ صبح لوکیشن دیکھ لیجئے گا، میرا خیال ہے یہ جگہ بھی مناسب ہے گانے کے لیے، ریان بولا۔ یہ تو اب صبح ہی پتہ چل سکے گا، کیمرہ مین نے کہا۔ آپ کو جس بھی قسم کی مدد اور میری خدمت کی ضرورت ہو میں ہر طرح سے حاضر ہوں، ریان نے خلوص سے کہا۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بہت پریشان کیا ہے، ملک صاحب بولے۔ نہیں ملک صاحب، آپ نہیں جانتے مجھے آپ کے یہاں آنے سے کس قدر خوشی ہوئی، اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، زندگی میں ایسے موقع بار بار کب آتے ہیں، میرے لیے یہ لمحات اور موقع بہت قیمتی ہے۔ آپ جتنے دن چاہیں بے تکلفی سے یہاں رہیں، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ اپنے دل کے جذبات بتا رہا تھا۔ اصل خوشی تو صنم کے مہمان بننے کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد خان بابا نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دے دی۔ میرا خیال ہے صنم کو اٹھایا جائے، ملک صاحب بولے۔ ریان نے خان بابا سے کہہ کر سغرا کو بلوایا۔ سغرا آ گئی تو ریان نے اس سے صنم کے متعلق پوچھا۔ وہ تو سو رہی ہیں جی۔ ایسا کرو ان کو اٹھاؤ اور کہو کہ ملک صاحب کھانے پر بلا رہے ہیں، کھانا کھا کر پھر اطمینان سے سو جائیے گا، ملک صاحب نے اس سے کہا۔ وہ ان کا حکم لے کر اندر چلی گئی۔ خان بابا کھانا لگانے لگے، ریان بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ میرا خیال ہے میں خود بھی جا کر اسے اٹھاؤں، ملک صاحب خود بھی اٹھ کر آ گئے۔ صنم نیند کے غلبے کی وجہ سے مشکل سے اٹھ سکی۔ آئیے صنم جی، ہمت کریں، پہلے کچھ کھا لیں پھر سو جائیے گا، ملک صاحب نے اس سے کہا۔ صنم کو پہلے تو کچھ یاد ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر زبردستی آنکھیں کھولیں تو یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ سغرا نے اسے سہارا دیا اور کھانے کی میز تک لائی، پھر کرسی پر بٹھایا۔ ملک صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسے کھانا سرو کرنے لگے۔ اس وقت ریان کا دل چاہا کہ کاش وہ اس وقت صنم کی مدد کر سکتا اور ملک صاحب کی جگہ وہ اس کے قریب بیٹھا ہوتا۔ ملک صاحب اور اس کے اصرار پر اس نے تھوڑا بہت کھایا۔ کھانا بہت مزیدار ہے، آپ نے بہت تکلف کیا ہے ریان صاحب، وہ بولی۔ ایسے مہمان بھی روز کہاں آتے ہیں، ریان نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ سب نے کھانے کی بہت تعریف کی جس پر خان بابا خوش ہو گئے۔ صنم نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، ریان نے پوچھا۔ بہتر ہوں لیکن ابھی انجیکشن کا بہت شدید اثر ہے، وہ بولی۔
آپ کو کھانے کے لیے اٹھانا ضروری تھا نا؟ وہ بولا۔ اب آپ جا کر آرام کریں، ہم بھی اب آرام کریں گے۔ آج تو تھکن زیادہ ہو گئی ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سخت حالات میں کام کرنے کے عادی ہیں۔ ملک صاحب بولے۔ سغرا نے اس کی مدد کی۔ میں اب خود چلی جاؤں گی، وہ بولی اور اپنے کمرے میں خود آ گئی۔ سغرا، صنم بی بی کو دوائیں اور دودھ کچھ دیر کے بعد دے دیجیے گا، ریان نے سغرا کو ہدایت دی۔ خان بابا کھانے کے بعد قہوہ بنا کر لے آئے۔ آپ نے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ریان صاحب، ملک صاحب بولے۔ ریان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد ریان انہیں گیسٹ روم میں لے آیا، جہاں خان بابا پہلے ہی ان کے سونے کے لیے انتظام کر چکے تھے۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اتنی جلدی سو رہے ہیں، ورنہ تو ہم راتوں کو جاگنے والے ہیں، ملک صاحب نے کہا۔ کبھی کبھی آرام بھی ضروری ہوتا ہے، آپ کل کام کی کسر پوری کر لیجیے گا، ریان بولا۔ ہاں، وہ تو اب کرنا ہی ہوگا۔ اب خدا کرے کل صنم جی بالکل ٹھیک ہو جائیں، ورنہ ہم کو 2-3 دن یہیں لگ جائیں گے، ملک صاحب بولے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور صنم میری مہمان رہے، ریان نے دل میں سوچا۔ صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی، ریان نے ان سے کہا اور پھر باہر آ گیا۔ جاوید ٹی وی دیکھ رہا تھا، ریان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آج تو تم بہت خوش ہو، کوئی بات نہیں کی تم نے اپنی صنم صاحبہ سے؟ جاوید بولا۔ نہیں یار، ابھی کہاں، ایسا موقع شاید پھر نہ ملے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس وقت کم از کم اپنے دل کی خواہش پہنچا سکوں، وہ بولا۔ تمہاری تو خواہش ہی عجیب ہے یار، بھلائی فلم سٹار، اور وہ بھی سپر سٹار نمبر 1 ہیروئن، اس بات پر بھلا کیسے راضی ہوگی کہ وہ ایک عام پرستار کے کہنے پر اپنا فلمی کیریئر ختم کر لے؟ وہ بولا۔ میرا جذبہ نیک اور شدید ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرا ساتھ دے گا۔ تمہیں یاد ہوگا جب میں نے صنم کی وہ شہرۂ آفاق فلم دیکھی تھی، جس میں ان کی پرفارمنس نے پورے ملک میں دھوم مچا دی، تو میں نے تم سے کہا تھا یہ چہرہ فلم کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے، اور تم نے اس وقت بھی میرا مذاق اڑایا تھا، مگر میں اپنی رائے پر آج بھی قائم ہوں، اور اب تو لگتا ہے تقدیر میرے ساتھ ہے، اسی لیے تو مجھے یہ موقع ملا، اور میں اس کے جانے سے پہلے اپنی یہ خواہش ضرور اس تک پہنچاؤں گا۔ اللہ کرے تم اس نیک مقصد میں کامیاب ضرور ہو جاؤ، جاوید جمائی لیتے ہوئے بولا۔ نیند نہیں آ رہی؟ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ ریان نے اس کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، میں تو سونے جا رہا ہوں، تمہیں تو لگتا ہے آج خوشی کے مارے نیند ہی نہ آئے گی، جاوید نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج تو میرے لیے زندگی کا اہم ترین دن ہے، اور میں کیوں چاہوں گا کہ اس دن کا اختتام ہو، اس کے دل سے آواز آئی۔ جاوید جا چکا تھا اور سب سو چکے تھے، پورے گھر میں سناٹا تھا، مگر اس کے دل میں جیسے شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری وادی میں جا کر زور زور سے ناچے گائے۔ اللہ تیرا شکر، تو نے مسئلہ آسان کر دیا، میرے پیا کو میرے گھر ہی مہمان کر دیا۔ اس کی روح تک میں یہ خوشی کے نغمے گونج رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جا کر اسے نیند آئی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نیند کے لیے آنکھیں بند کیں، مگر بند آنکھوں میں بھی صنم کا چہرہ لہراتا رہا۔ دوسری صبح بھی وہ جلدی بیدار ہو گیا۔ مہمانوں کے لیے ناشتے وغیرہ کا بندوبست کروانا تھا۔ وہ خان بابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے کچن میں آ گیا۔ ارے بیٹا، آپ کیوں ادھر آ گئے؟ آرام کرتے ابھی، میں سب انتظام کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں خان بابا، آپ کل سے اکیلے کام کر رہے ہیں، آپ بھی تو تھک جائیں گے، وہ بولا۔ ناشتہ بس تیار ہی ہے، آپ ایسا کریں، مہمانوں کو جا کر دیکھیں، اگر وہ اٹھ گئے ہیں تو میں ناشتہ لگانے کی تیاری کروں، وہ بولے۔ اچھا، وہ کہتا کچن سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ باہر آیا ہی تھا کہ سامنے والے کمرے سے صنم آتی دکھائی دی۔ وہ اب خاصی فریش نظر آ رہی تھی۔ کہیے، نیند تو اچھی آئی نا؟ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور نیند تو بہت خوب آئی، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ اب شوٹنگ کے قابل محسوس کر رہی ہیں اپنے آپ کو؟ ملک صاحب کو بہت فکر ہے کہ شوٹنگ میں دیر نہ ہو، وہ بولا۔
سچ پوچھیں تو میں شوٹنگ کے قابل ہوں، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا کسی بھی قسم کا کام کرنے کو۔ میں نے یہاں کچھ دیر آرام کیا کر لیا۔ مجھے تو اپنی عادت ہی بگڑتی محسوس ہو رہی ہے، مگر ہماری بے چین زندگی میں یہ پرسکون آرام کہاں۔ بس ابھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ دن اور آرام اور سکون سے گزاروں۔ وہ مسکراتی بولی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو مت کریں ایسا اعصاب شکن کام، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آپ کا جب دل چاہے یہاں آرام کریں، ریان بولا۔ ملک صاحب کا بہت نقصان ہو جائے گا اور پھر ساری فلموں کا شیڈول متاثر ہو جائے گا، وہ بولی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی آپ سے ملاقات ہو گئی تو آپ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کروائیں گی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ میرے روبرو بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی ہیں اور میں نے آپ کے ماتھے پر ایک شکن نہیں دیکھی۔ پرستاروں میں تو فرق ہوتا ہے ریان صاحب، میں نے آپ میں عام پرستاروں جیسی کوئی بات نہیں دیکھی، وہ بولی۔ میں عام پرستاروں جیسا ہوں بھی نہیں، آپ بہت جلد مجھ میں یہ فرق محسوس کر لیں گی، وہ بولا۔ کچھ دیر بعد ریان خود اٹھ کر اس کے لیے چائے لے آیا۔ ناشتہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں، وہ بولا۔ ارے آپ کب اٹھ گئیں صنم جی؟ اچانک ہی پیچھے سے ملک صاحب کی آواز ابھری۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں آ رہے تھے۔ آپ اب ٹھیک تو ہیں نا؟ شوٹنگ ہو سکے گی نا؟ میں نومی کو بلا لوں؟ وہ کہنے لگے۔ صنم مسکرا دی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور شوٹنگ کینسل نہیں ہوگی، آپ نومی کو بلوا لیں اور ابھی جا کر لوکیشن بھی دیکھ لیں، وہ بڑے خوشگوار موڈ میں بولی۔ آپ سب غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو میں ناشتہ لگوا دوں، ریان بولا۔ ہاں، میں ان سب کو بھی اٹھاتا ہوں۔ ملک صاحب اٹھ کر پھر کمرے کی طرف چلے گئے۔ ریان کچن میں خان بابا کا پھر سے ہاتھ بٹانے چلا گیا۔ ارے ریان میاں، آپ پھر آ گئے، سغرا کو بھیج دیں، وہ میرے ساتھ کام کرے گی، آپ مہمانوں کے پاس بیٹھیں۔ خان بابا نے اسے واپس بھیج دیا۔ سغرا صنم کے اٹھنے کے بعد بستر وغیرہ سمیٹ کر کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ ریان اسے بلا کر لے آیا۔ ان سب کے لیے وہاں آنے تک ناشتہ میز پر لگ چکا تھا۔ پرتکلف ناشتہ دیکھ کر ملک صاحب نے پھر شکوہ کیا۔ آپ نے پھر اتنا تکلف کیا ہے ریان صاحب؟ کچھ بھی تو نہیں، ہلکا پھلکا ناشتہ ہے، وہ بولا۔ اگر دیسی ناشتہ پسند ہے تو وہ بھی حاضر ہو جاتا ہے، جاوید بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اور خاص طور پر تو صنم جی کو بالکل نہیں، انہوں نے ویٹ بڑھا کر اپنا فگر تھوڑی خراب کرنا ہے، ملک صاحب فوراً بولے۔ صنم نے جوس لیا اور پھلوں پر اکتفا کیا۔ ناشتے کے بعد ملک صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کیمرہ مین کو ساتھ لیا اور باہر لوکیشن دیکھنے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ یہ جگہ تو پہلے والی لوکیشن سے زیادہ اچھی ہے، میں ابھی نومی کو بلواتا ہوں۔ وہ جلد سے جلد پہنچے۔ ایک گانا پہاڑوں اور سبزہ پر فلمایا جائے گا اور دوسرا گانا جو ہم نے شمعوں کے ساتھ فلمانا ہے وہ باہر رات کو فلمائیں گے۔ باہر کی میدانی جگہ سچویشن کے لیے اچھی ہے، انہوں نے صنم کو بتایا۔ ٹھیک ہے، میں تو تیار ہوں، آپ نومی کو بلوائیں، وہ بولی۔ ملک صاحب کچھ دیر بعد نومی کو فون کر رہے تھے۔ شوٹنگ کی ساری تیاریاں ملک صاحب نے مکمل کر لیں۔ اب نومی کا انتظار ہو رہا تھا۔ ملک صاحب کو اس کے دیر سے پہنچنے پر بہت غصہ تھا، وقت ضائع ہو رہا تھا۔ صنم کا میک اپ بھی مکمل ہو گیا اور وہ اپنے گیٹ اپ میں بالکل تیار تھی۔ ملک صاحب ریان اور جاوید کو بھی لوکیشن پر لے آئے۔ گہرے میک اپ اور گیٹ اپ میں ریان کو وہ صنم اتنی اچھی نہ لگی جتنی اچھی وہ پہلے سادگی میں لگ رہی تھی، اور ریان کے ذہن میں تو وہی پہلی فلم والی معصوم اور سادہ سی صنم بسی تھی جس نے اس کا سب کچھ چرا لیا تھا۔ پھر بھی وہ اسے محبوب نظروں سے دیکھ دیکھ کر دل میں بساتا رہا۔ نومی آیا تو ملک صاحب نے شکر ادا کیا۔ فوراً ہی انہوں نے شوٹنگ شروع کرنے کا حکم دیا۔ خوبصورت موسم میں، خوبصورت بادلوں اور سبزہ زار وادیوں میں خوبصورت گیت گونجنے لگا اور صنم اور نومی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ایک دوسرے کی قربت میں گیت گانے اور فلمانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ملک صاحب شوٹنگ کا سلسلہ روک دیتے۔ نومی اور صنم بھی کچھ دیر آرام کرنے لگتے اور ایک دوسرے سے باتوں اور خوشگپیوں میں مصروف ہو جاتے۔ ریان کو یوں لگا جیسے وہ نومی کی ذات میں بالکل گم ہو گئی ہو اور بھول ہی گئی ہو کہ وہ کہاں پر ہے۔
ان دونوں نے ایک دوسرے میں گم ہو کر وہ گانا تقریباً 3 گھنٹے میں شوٹ کرایا۔ یہ 3 گھنٹے ریان میں بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ ملک صاحب سے اجازت لے کر فوراً پلٹ آیا۔ میں کھانے کا انتظام کروں، ریان یہ کہہ کر بھاگا جبکہ جاوید جان گیا تھا۔ اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا۔ جاوید بھی اس کے پیچھے لپک آیا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، جاوید بولا۔ ہاں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا صنم کا یوں کسی کے ساتھ فری ہونا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ ارے تم تو یوں ناراض ہو رہے ہو جیسے وہ تمہاری بیوی ہو اور اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر تمہاری غیرت کو دھچکا لگا ہو، وہ بولا۔ بیوی؟ ریان اس کی بات پر چونکا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا اور گواہی دینے لگا۔ ہاں، یہ بات سچ ہو سکتی ہے، ریان نے معنی خیز نگاہوں سے جاوید کی طرف دیکھ کر کسی اور ہی دھن میں جواب دیا۔ اب چونکنے کی باری جاوید کی تھی۔